نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خورشید ناظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ ملاقات میں آپ کی خدمت میں چوتھی قسط پیش کی تھی۔ آج اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا 5واں حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مسلل میں منات و نخلا کی وادی میں عزا کو، مسلل ایک جگہ کا نام ہے، منات بت کا نام ہے، نخلا جگہ کا نام ہے، اور پھر عزا بت کا نام ہے۔ مسلل میں منات و نخلا کی وادی میں عزا کو برائے نصب کرنے عمر تھا کہ یہ لایا جو عرب والے انہی تینوں بتوں کو یہ سمجھتے تھے، عرب والے انہی تینوں بتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ قادر ہیں ہر شے پر، ہیں دنیا میں بڑے سب سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمر کے ایک جن تابع تھا، کہا جاتا ہے کہ اس عمر کے ایک جن تابع تھا۔ اسی نے ہی کسی دن اپنے آقا کو یہ بتلایا کہ جدہ میں ہیں قوم نوح کے مدفون سارے بت، کہ جدہ میں ہیں قوم نوح کے مدفون سارے بت، بڑی ہی رحمتوں والے مقدس اور پیارے بت، ہمارے ود اور نصر و یعوق ان میں کرم والے، یہ بتوں کے نام ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ بڑے کرم والے ہیں۔ ہمارے ود اور نصر و یعوق ان میں کرم والے، یغوث آقا سوائے وقت رحمت اور بھرم والے، جہاں میں ان کی طاقت کا نہیں ہے کوئی بھی ہمسر، جہاں میں ان کی طاقت کا نہیں ہے کوئی بھی ہمسر، گیا اور عمر لے آیا یہ سارے بت وہ اپنے گھر، وہاں سے ان کو عزت میں تہامہ میں اٹھا لایا، تہامہ بھی ایک جگہ ہے، وہاں سے ان کو عزت سے تہامہ میں اٹھا لایا۔ مہینے کچھ ہی گزرے جب زمانہ حج کا آیا، کچھ مہینے اس نے اس لیے انتظار کیا کہ حج کے موقع پر سب جمع ہوتے تو اسے یہ موقع ملنا تھا کہ وہ بتوں کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتا سکے۔ وہاں سے ان کو عزت سے تہامہ میں اٹھا لایا۔ مہینے کچھ ہی گزرے جب زمانہ حج کا آیا تو اس نے کچھ قبائل کو دیے بت سارے، یہ کہہ کر کہ کر لو روشن ان کی روشنی سے جا کے اپنے گھر، یعنی آپ کے گھروں میں سیاہی ہے، اب ان کو رکھو گے تو روشن ہو جائیں گے گھر۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، ہر طرف اب بت پرستی تھی، وہاں تھے کفر کے سائے جہاں رحمت برستی تھی۔ بتوں سے بد نصیبوں نے دیا تھا بھر خدا کا گھر، بتوں سے بد نصیبوں نے دیا تھا بھر خدا کا گھر، بنی پھر بت پرستی ہی یہاں کے دین کا مظہر، یہاں پھر بت پرستی ہی ہر طرف فروغ پانے لگی۔ غضب تو یہ کہ سب مشرک ڈھٹائی سے یہ کہتے تھے، غضب تو یہ کہ سب مشرک ڈھٹائی سے یہ کہتے تھے کہ وہ وارث ہیں ابراہیم کے اور پیرو ہیں سچے۔ پہلے دین ابراہیم تھا تو اس کی جگہ بت لے رہے تھے، تو انہوں نے اسے بت پرستی کو دین ابراہیم سے جوڑ دیا۔ بتوں کی پوجا کرنے کے طریقے خاص تھے ان کے، بتوں کی پوجا کرنے کے طریقے خاص تھے ان کے، جو ان کو عمر نے ہی گھڑ کے محنت سے سکھائے تھے۔ معزز ناظرین، آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے لیے آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ خورشید ناظر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔